بسم اللہ الرحمن اوکے الرحیم. السلام علیکم آڈینس. اپنے پروگرام لا لنکس ود بیرسٹر حارث رمضان کے ساتھ اپنے چینل رمضان لا ایسوسیٹس پہ میں حاضر ہوں. آج ایک نیا لیگل ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کریں گے، اور یہ ایک ایسا ایشو ہے جو کہ پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر بہت بری طرح ہانٹ بھی کر رہا ہے. بہت سارے ایشوز بھی ریز ہو رہے ہیں اس معاملے پہ، اور یہ ہے انٹرنیشنل کمرشل آربیٹریشن. اس معاملے پہ بات کرنے کے لیے آج جس شخصیت کو ہم نے مدعو کیا ہے وہ ایک بڑے ہی ینگ اور بہت ہی ٹیلنٹڈ پاکستانی ہیں، جو کہ باہر انٹرنیشنلی بہت ایک ٹاپ کے چیمبرز 39 ایسکس چیمبرز میں کام کر رہے ہیں. انگلینڈ میں، لندن میں ہوتے ہیں یہ، اور ان کا ایک بہت ہی وسیع اور ریچ تجربہ ہے. میں تھوڑا سا ان کے بارے میں خود ایکسپلین تو نہیں شاید کر پاؤں، پر میں نے ان کی کچھ ایک شارٹ پروفائل کیا ہے، وہ میں ریڈ کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے. ان کا نام ہے جی سید سمر عباس کاظمی صاحب. Samar Abbas Kazmi specializes in commercial construction technology disputes with a particular emphasis on international arbitration, in relation to which he is regularly ranked in legal directories as a leading junior. He has been involved in disputes concerning parties in the Middle East, Asia Pacific, and the Caribbean, and has particular expertise in technically complex matters concerning large developments and infrastructure projects. Before coming to the bar, Samar graduated from Yale University, where he majored in economics and political science. He then spent a number of years working as a management consultant and strategy professional, and brings to the bar extensive knowledge of the pharmaceutical, telecommunications, and consumer packaged goods industries. As an advocate, he has particular experience of handling disputes arising from joint ventures, long-term commercial relationships, and construction projects. Samar has a particular interest in international work, having worked in Asia, Europe, Middle East, and North America. He is also an honorary associate professor at University College London. Samar, thank you so much for sparing your time and joining us and تھینک enlightening یو حارث. our audience with your views. I'll just jump on to the question. میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے سمر کے انٹرنیشنل کمرشل آربیٹریشن پاکستان کے لیے ایک ٹوٹلی نیا کانسیپٹ ہے، بڑا ریسنٹلی یہ ایمرج کیا ہے، اور اس میں اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ پاکستان نے بڑی میجر آربیٹریشن میں سفر کیا انٹرنیشنل لیول پہ. ہمارے آڈینس کو پلیز تھوڑا سا انلائٹن کیجیے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کس طرح اس کی آپریشنز کیا ہے، اور ہماری لیگل فرٹرنیٹی اس کو کیسے بہتر کر سکتی ہے اپنی ایکسپرٹیز، تاکہ پاکستان کو کل بہتر ریپرزنٹیشن ملے. جی سمر. Thank you again, Haris, especially for the kind introduction. As I said when we first spoke earlier, ہمیشہ خوشی ہوتی ہے پاکستان میں لوگوں سے بات کر کے، اور اس موضوع پہ مجھ سے کئی بار سوال پوچھے جاتے ہیں، خاص طور پہ پاکستانیوں کا ایک اپنا پرسپیکٹو ہے which is born of recent experience, as you say. دیکھیں، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آربیٹریشن ایک بہت بڑی فیلڈ ہے. اس میں دو مختلف ایریاز کو آپ خاص طور پہ ڈفرینٹ کے اپریشیٹ کرنا ضروری ہے. پہلا ہے انویسٹر اسٹیٹ آربیٹریشن، یعنی کہ اگر ایک انویسٹر نے کسی ملک میں انویسٹ کیا ہو اور ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی ڈیو پروسیس وائلیشن ہوئی ہو، انفیئر ٹریٹمنٹ ہوئی ہو، اس طرح کی کوئی چیزیں ہوئی ہوں، تو انڈر دا ٹریٹیز that state has signed with the state of the investor, آپ وہاں پہ کلیم کر سکتے ہیں. یہ پہلی چیز ہے انویسٹر اسٹیٹ آربیٹریشن. اب دوسری ہے جس کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں کمرشل آربیٹریشن. Now, کمرشل آربیٹریشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں اسٹیٹ کبھی انوالو نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو اوریجن ہے وہ ایک کانٹریکٹ سے آ رہا ہے، وہ ایک انٹرنیشنل ٹریٹی سے نہیں آ رہا، وہ ایک کانٹریکٹ سے آ رہا ہے. اور کمرشل آربیٹریشن کسی بھی دو پارٹیز کے بیچ میں ہو سکتی ہے. انٹرنیشنلی obviously commercial arbitration is the most well known and most respected way of resolving cross national international disputes. اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ
اگر آپ کے پاس ریلیف ہو کسی لوکل کورٹ کی، فرض کیا آپ کے پاس انگلش کورٹ کی ججمنٹ ہے اور آپ اس کو لاہور میں انفورس کرنا چاہتے ہیں، یا پنجاب ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے آپ اس کو انگلینڈ میں انفورس کرنا چاہتے ہیں، اس میں آپ کو کئی سٹیپ سے گزرنا پڑتا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس ایک انٹرنیشنل آربیٹریشن ایوارڈ ہو تو وہ انڈر ویریس ٹریٹیز اینڈ کنونشنز، جس میں سب سے بڑی نیو یارک کنونشن ہے جس میں پاکستان سب سے پہلے سگنیٹریز میں تھا. تو یہ ایک غلط تاثر ہے کہ پاکستان کے لیے سب کچھ بالکل نیا ہے. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیز ہر کچھ سال بعد ہمارے پاس دوبارہ نہیں ہو جاتی ہے. ہم نے جو پچھلا ایکسپیرینس ہے وہ کھو جاتے ہیں اور نیا ایکسپیرینس جو ہے دوبارہ حاصل کرنا پڑتا ہے، اور جو نیا ایکسپیرینس جب حاصل کرتے ہیں تو وہ عموماً کوئی کیس ہار کے ہی حاصل کرتے ہیں، اور وہ میں اس بارے میں ہم دوبارہ بھی تھوڑی دیر میں بات کریں گے کہ اس میں پاکستان کیا بہتر کر سکتا ہے. لیکن یہ تاثر کہ آربیٹریشن صرف کوئی ایک چیز ہے جو چھوٹے ممالک کے خلاف یا غریب ممالک کے خلاف ایک ہمیشہ سے ایک اسٹرکچرلی ایک ان کے خلاف جائے گی، یہ تاثر میری رائے میں غلط. انویسٹر اسٹیٹ آربیٹریشن کے کئی مسائل ہیں، اور میں ان میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ ایک اسٹرکچرل پرابلمز ہیں. لیکن جہاں تک کمرشل آربیٹریشن کا تعلق ہے، اس میں پاکستان میں کافی اسکوپ بھی ہے. آپ کے پاس اب نئے پاکستانی بزنسز جو آ رہے ہیں جن کے کانٹریکٹس کمرشل کانٹریکٹس ہیں ود آپ کہہ لیں ایسٹ ایشین پارٹیز کہہ لیں وداؤٹ نیمنگ اینی کنٹریز، مڈل ایسٹرن پارٹیز کہہ لیں، ان کو بھی اپنی پروٹیکشن چاہیے ہوگی اب سے 4-5-6 سال بعد. اور وہ پروٹیکشن حاصل کرنے کا بہترین طریقہ آربیٹریشن ہے. اگر اینڈ دس از امپورٹنٹ، اگر آپ کے پاس ملک میں کہ لوگ اس کو صحیح طرح سے پریکٹس کر سکیں، اور آئی تھنک پاکستان کے ساتھ جو ہر کچھ سال بعد ہم خبروں میں پڑھتے ہیں کہ یہ کیس ہار گئے وہ کیس ہار گئے، اس کی عموماً وجہ جو ہے وہ ایک انسٹیٹیوشنل لیک آف اپریسیشن ہوتا ہے. اب اوبیسلی مجھے یہ کہ میں خود پاکستان کے کیسز میں میں نے پاکستان کے لیے نہ پاکستان کے اگینسٹ میں نے کیسز میں انوالو نہیں ہوا. میری انوالومنٹ انٹرنیشنلی ہے. میں کئی ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے اور کئی ڈیولپنگ کنٹریز کے اگینسٹ میں کمرشل آربیٹریشنز میں پارٹیسپیٹ کر چکا ہوں. اور تو اس میں پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ یونیک مسائل نہیں ہیں، یہ ایک گلوبل فینومینا ہے کہ کچھ لوگوں کو کچھ ممالک کے پاس اور کچھ فرمز کے پاس کیپیسٹی زیادہ ہوتی ہے اور کچھ ممالک کے پاس اور کچھ فرمز کے پاس کیپیسٹی کم ہوتی ہے. اور جب آپ ایک انٹرنیشنل لیول پہ کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کیپیسٹی کا جو لیول ہے وہ کافی سامنے آ جاتا ہے. اور آئی تھنک پاکستان کو اور پاکستان کے جو لائرز ہیں، خاص طور پہ جو اب ینگ لائرز ہیں، ان کو یہ کیپیسٹی بلڈنگ کی بہت ضرورت ہے. نہ صرف اس لیے کہ تاکہ وہ ان کا جو ہمارا ایک ایکسپیرینس بن گیا ہے وہ بدلنا شروع ہو جائے، بٹ آلسو اگر آپ اس کو ایک اپنے پرسنل کیریئر پرسپیکٹو سے دیکھیں تو آربیٹریشن فار اے گروئنگ اکانومی لائک پاکستان اٹس ویری مچ دا فیوچر. جو لوگ بھی کمرشل پریکٹس میں آنا چاہتے ہیں، ایک انٹرنیشنل پریکٹس میں آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک بہت اچھا راستہ ہے کہ وہ اس کی طرف آئیں. جی تو یہ میں نے کہا آپ کو میں تھوڑی سی انٹروڈکشن دے. جی 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 اچھا سمر، آپ نے بڑا اچھا ایک بیس اسٹرکچر کا آپ نے ایک بیس بنائی اور آپ نے بتایا سارا کچھ. پاکستان میں ایک بڑی مسکنسیپشن ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا ایک رجحان ہے کہ ہم ہر معاملے کو کورٹس کی طرف لیٹیگیشن میں لے کے جاتے ہیں. ایون ہمارا اپنا آربیٹریشن ایکٹ بھی جو ہے وہ ایک میئرلی ایک ٹول کی حیثیت سے یوز ہوتا ہے، اور ایک اچھی خاصی ایکسرسائز کے بعد پھر وہ جو ایوارڈ آتا ہے وہ ایونچولی چیلنج ہو جاتا ہے ان کورٹ آف لا. نمبر 1. نمبر 2، ایک اور پریکٹس پاکستان میں دیکھی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری سپیریئر جوڈیشری نے بہت سارے میجر ہمارے جو ڈسپیوٹس ہوئے ہیں
ان کے اندر انٹروین کیا ہے، حالانکہ آربیٹریشن کے انٹرنیشنل آربیٹریشن کے پرنسپلز بڑے واضح اور کلیئر ہیں. آپ کے خیال میں یہ کیا وجہ ہے، کیوں کر پاکستان میں ایسا ہوتا ہے؟ آپ کا کیا اس میں پرسپیکٹو ہے؟ دیکھیں، اس میں ایک مائنڈ سیٹ کی بات پہلے آتی ہے، اور یہ مائنڈ سیٹ بدلنے میں وقت لگتا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اگر اپنے پچھلے ایکسپیرینس سے سیکھ لے تو یہ مائنڈ سیٹ بدل سکتا ہے، اور اب تک بدل جانا چاہیے تھا. لیکن ایک پاکستان کا جو انسٹیٹیوشنل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر 5-10 سال بعد ایک نیا نظام آ جاتا ہے، نئے لوگ آ جاتے ہیں، اور انسٹیٹیوشنل میموری ختم ہوتی ہے. اگر آپ پچھلے اپنے انسٹیٹیوشنل ایکسپیرینس سے آپ سیکھیں تو آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ جس طرح آپ نے مثال دی کورٹ انٹرونشن کی، کہ بھائی کورٹ انٹرونشن جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ it never ends well. اگر یہ ایک سبق سیکھ جائیں ایک ایٹ دا اسٹیٹ لیول، تو اسٹیٹ کورٹ کے پاس نہ جائے، پارٹیز کورٹ کے پاس نہ جائیں، کورٹ خود سو موٹو نوٹس نہ لے. لیکن یہ تمام چیزیں بدلنے میں ایک مائنڈ سیٹ کے بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں وقت لگتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کہ کیپیسٹی کے بھی مسئلے ہیں، کیونکہ لوگوں کا ایک فیتھ جو ہے وہ ہمیشہ سے اسی میں ہے کہ ہم کورٹ میں جائیں گے تبھی ریلیف ملے گی. سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کو کہ کیا مختلف طریقے اور ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایکسپیرینس نہیں ہے. تو ایک آپ کا سسٹم بن جاتا ہے کہ بھائی ہم بس اسی طرف جائیں گے جو ہم ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں. لیکن ان فیئرنیس اگر میں ہمارے آپ کے پاکستان کے ڈیفینس میں اگر ایک میں بات کروں گا کہ کورٹ انٹرونشن جو ہے وہ دیکھیں ہمیشہ غلط نہیں ہوتی. کورٹ انٹرونشن جو ہے وہ کئی بار درست بھی ہو سکتی ہے. اس میں کورٹ کا ایک سپورٹیو رول کئی بار، مطلب انگلینڈ میں ہمارا جو ایکسپیرینس ہے وہ یہی ہے کہ کورٹ کی سپورٹ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے فار دی انٹرنیشنل آربیٹریشن پروسیس. اور پاکستان میں ایک لوگوں کے ذہن میں ایک ڈائیکاٹمی بن گئی ہے، ایک ڈفرنس بن گیا کہ یا آپ کورٹ پروسیس کی طرف جائیں گے یا آپ آربیٹریشن پروسیس کی طرف جائیں گے. لیکن ان ریالٹی آپ کا آربیٹریشن پروسیس جو ہے وہ کورٹ کی سپورٹ سے چلتا ہے، اور آربیٹریشن کورٹس کا ورک لوڈ کم کرنے میں سپورٹ کرتی ہے. تو یہ میں ایک سنرجی ہونی چاہیے جو کہ انگلینڈ میں فار انسٹنس ہمارے پاس ہے، اور وہ پاکستان میں ڈیولپ کی جا سکتی ہے اگر میں نے کہا مائنڈ سیٹ اور کیپیسٹی کے ایشوز کو ریزالو کیا جائے. ویری نائس. اچھا سمر، آپ یہ بتائیے کہ پاکستان میں جس طرح آپ نے انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کی بات کی ہے، ایسے کیا سٹیپس ہمارے پاکستان میں لینے چاہیے ایٹ ڈفرنٹ لیولز، ایٹ دی ایکیڈیمک اسٹیج، ایٹ دا پروفیشنل اسٹیج، اینڈ آف کورس جوڈیشری کو تو ہم بار اور بینچ کی انوالومنٹ بہت امپورٹنٹ ہے اس ایریا کو ڈیولپ کرنے میں. تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ ایسے کیا لینڈ مارک اسٹیپس لیے جائیں جس سے پاکستان میں اوور آل اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ بھی ڈیولپ ہو، اور ہماری لیگل فرٹرنیٹی کو ایکچولی یہ سمجھ آ جائے کہ یہ ایک نیا ایریا ہے جس کو جتنی جلدی امبریس کر لیا جائے اتنا ہی بہتر ہے فار دا ناٹ اونلی ڈیولپمنٹ ان دی انٹرنیشنل افیئر بٹ آف کورس ان دی لوکل افیئر. جی اس میں دیکھیں 2-3 باتیں نکلتی ہیں. پہلی بات یہ کہ جو لیگل ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں ایک ایمفیسس کی ضرورت ہے کہ اگر ہم ایک انٹرنیشنل گلوبل اکانومی بنیں گے تو ہمیں ایک ایز پارٹ آف آر ٹریننگ، جس طرح ہمارے ماڈیولز ہوتے ہیں پاکستان میں کہ آپ یہ ماڈیول ہو یہ ماڈیول ہو، تو ایک زیادہ ایمفیسس ہونا چاہیے انٹرنیشنل پریکٹس کے اوپر، تاکہ جو لوگ لا اسکول سے یا انٹرنس لیول پہ آ رہے ہیں ان کو تھوڑا پہلے سے بیسک انڈرسٹینڈنگ ہو. یہ نہیں ہے کہ وہ پریکٹس میں پہلی بار جانے سے. دوسری بات یہ کہ پریکٹس کے اندر، اور یہ پاکستان کا صرف مسئلہ نہیں ہے، یہ کئی ممالک میں یہ مسئلہ ہے، ایک جو کنٹینیوئنگ پریکٹس پروفیشنل ڈیولپمنٹ جس کو سی پی ڈی کہا جاتا ہے ادھر انگلینڈ میں، سی ایل ای کہا جاتا ہے امریکہ میں، اس کا سسٹم ایز سچ نہیں ہے. اور جو سی پی ڈی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اگر وہ ایک اسٹیبلش کی جا سکیں کسی طرح سے بار کاؤنسل کی سپورٹ سے، کہ بھائی آپ نے اگر
اس طرح کا لا پریکٹس کرنا ہے تو ہر 5-6 سال بعد آپ تھوڑا سا ایک ڈپلوما کر لیں یا ایک ہفتے کا کورس کر لیں یا 2 ویکنڈ لگا کے کورس کر لیں, تاکہ آپ کا نالج جو ہے وہ, کیونکہ انڈرسٹینڈنگ گلوبلی بدلتی رہتی ہے, ہر 6 مہینے بعد بدلتی رہتی ہے. تو اگر آپ ایک سینئر پریکٹیشنر ہیں اور آپ نے 40 سال پہلے لا اسکول ختم کیا تھا, 40 سال پہلے تو یہ چیزیں نہیں تھیں, اور اگر آپ کی انڈرسٹینڈنگ صرف اور صرف تب سے ہے تو آپ اپنا بھی نقصان کریں گے, اپنے کلائنٹس کا بھی نقصان کریں گے. تو ایک کنٹینیوئنگ پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. آئی تھنک اگر آپ سینئر لیول پہ چلے جائیں, جوڈیشری کے لیول پہ, بینچ لیول پہ, تو دیکھیں 2-3 باتیں ہیں. ایک بات تو ایک وش لسٹ پہ ہے, لیکن پریکٹیکلی وہ شاید مشکل ہو. کئی جوریسڈکشنز میں اسپیشلسٹ ججز ہوتے ہیں اسپیشلسٹ میٹرز کے لیے. وہ پاکستان میں شاید ابھی تھوڑا مشکل ہو اس کو اسٹیبلش کرنا, لیکن اگر ایک ڈیڈیکیٹڈ کمرشل کورٹ ہو یا ایک ڈیڈیکیٹڈ ایون فارملی نہ ہو, لیکن یہ ہو کہ بھائی یہ 3-4 ججز ہیں جو کہ پہلے ان کی پریکٹس اس طرح کی پریکٹس زیادہ رجحان تھا, یا ان کے پاس اس طرح کے ان کے پاس اس طرح کے کیسز زیادہ ان کے سامنے پیش کیے جائیں, وہ ایک ڈاکٹ سسٹم یا اس طرح کا کوئی سسٹم ہو تو وہ بہت امپروومنٹ ہو سکتی ہے. کیونکہ یہ مختلف کیسز جو ہیں یہ کافی کمپلیکس کیسز ہوتے ہیں, مشکل کیسز ہوتے ہیں, اور ججز کے لیے بھی مشکل ہوتے ہیں کہ پہلی بار اگر آپ اس طرح کا کوئی کیس آپ کے سامنے آ رہا ہے اور آپ نے پہلے نہیں کیا ہوا تو آپ کے لیے بھی مشکل ہے. تو اگر ڈیڈیکیٹڈ ججز ہوں تو اس میں ظاہری بات ہے اس سے فائدہ ہوگا, ایکسپیرینس سے اپنے فائدہ اٹھا سکتے. دوسری بات یہ ہے اوبویسلی جوڈیشل ٹریننگ, ایکسیس ٹو جسٹس کا ہم کافی عرصے سے کہتے آ رہے ہیں. جوڈیشل ٹریننگ اسکیمز بھی کئی پائلٹ ہو چکی ہیں پاکستان میں, لیکن ان میں پہلی بات یہ ہے کہ فالو تھرو کی زیادہ ضرورت ہے, اور سیکنڈلی آئی تھنک جہاں تک جتنا میرا علم ہے جہاں تک ہے جوڈیشل ٹریننگ اسکیمز وہ یہ آربیٹریشن فوکسڈ ایز سچ نہیں ہے, وہ زیادہ تر ڈومیسٹک, اگین رائٹلی سو, آپ کے کئی مشکلات ہیں, ہر کسی کو آپ ٹائم نہیں دے سکتے, لیکن آربیٹریشن پہ ایسا جتنا فوکس نہیں رہا جوڈیشل ٹریننگ میں جتنی آئی تھنک ضرورت ہے. میں سمجھ اس میں آپ کی ایک بات میں ایڈ کروں گا کہ ایون دو پاکستان میں تھوڑا سا یہ جو آپ نے جوڈیشری کے کانٹیکس میں کہا, سپیریئر جوڈیشری میں اسپیسیفکلی ہائی کورٹ اینڈ ابو لیول پہ یہ تھوڑا رجحان تو ہے کہ سرٹن ججز جن کی ایکسپرٹیز ایک ایریے میں رہی ہے تو انہیں کو اس طرح کا کام بھیجا جائے. جیسے فار انسٹنس ہمارے ایک جج صاحب تھے جو ریسنٹلی ریٹائر ہوئے ہیں, انہوں نے بہت عرصہ انٹلیکچوئل پراپرٹی لا میں کام کیا تھا, تو سارے آئی پی ریلیٹڈ کیسز ان کے پاس جاتے تھے. اس طرح کئی ہیں جنہوں نے کارپوریٹ کمرشل کام کیا تو ان کے پاس جاتا رہا. لیکن یہ آپ نے بڑا ہی اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے کہ ناٹ اونلی ایٹ دا لیول آف دا بار بٹ ایٹ دا لیول آف بینچ بھی کیپیسٹی ڈیولپمنٹ کی انتہائی زیادہ ضرورت ہے. سمر وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز دی اینڈ آف آور سیشن. آپ آخر میں پلیز مجھے یہ بتائیے کہ فیوچر کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی ایسی آپشنز اویلیبل ہیں. فار انسٹنس آئی نوٹس دیٹ یو آر آلسو اے پروفیسر ایٹ یونیورسٹی کالج لنڈن, specifically London being the area where which has the top university, one of the top universities in the world. Plus جو سب سے سگنیفیکنٹ ایلیمنٹ ہے وہ یہ کہ جتنی بھی میجر کمرشل آربیٹریشنز ہوتی ہیں ان کی نارملی سیٹ جو ہوتی ہے وہ لنڈن بیسڈ ہوتی ہے. سو دس ایریا از ایکسٹریملی رچ ان ایکسپرٹیز اینڈ انڈرسٹینڈنگ. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کوئی اس طرح کا سلسلہ آپ نے کیا یا کچھ آپ کے ارد گرد ہے جسے ڈسٹینس لرننگ کے تھرو پاکستانیز یہاں پر اور اسپیشلی کووڈ کنڈیشنز کے اندر رہتے ہوئے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنی کیپیسٹی ڈیولپ کر سکیں. دیکھیں اس میں اب کافی انیشیٹیوز آ رہے ہیں, اور یہ کووڈ کی ایک سلور لائننگ یہ ہے کہ جو لوگ پہلے ٹریول نہیں کر سکتے تھے ان کے پاس اب مواقع کافی مل رہے ہیں ان کو کہ وہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکیں. سو اب جتنے بھی بڑے آربیٹریشن انسٹیٹیوشنز ہیں, فار انسٹنس LCI کہہ لیں, ICC کہہ لیں, سنگاپور انٹرنیشنل آربیٹریشن سینٹر کہہ لیں, ہانگ کانگ انٹرنیشنل آربیٹریشن سینٹر کہہ لیں, یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ ویبینارز ہوسٹ کرتے ہیں. آپ ان کی میلنگ لسٹ جوائن کر سکتے ہیں. جو لا اسٹوڈنٹس ہیں, جو پریکٹیشنرز ہیں,
اور یہ بہت اچھے ویبینارز ہیں ود ورلڈ لیڈنگ پریکٹیشنرز، دنیا بھر کے لوگ جو کہ پہلے جن کو پہلے سنگاپور جا کے کرنا پڑتا تھا یا لندن آ کے کرنا پڑتا تھا، وہ اب یہ ویبینارز میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور یہ ایزیلی اویلیبل ہیں ریسورسز جو کہ جو بھی لوگ فائدہ اٹھانا چاہیں ان کے لیے وہ اٹھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ کئی لا فرمز جو لندن بیسڈ لا فرمز ہیں، کئی لندن بیسڈ جو چیمبرز ہیں، ان کی ویب سائٹس پہ بھی کافی زیادہ مٹیریل موجود ہوتا ہے جو کہ مطلب یہ نئے کیسز ہیں، یہ نئے ٹرینڈز ان انٹرنیشنل آربیٹریشن، ٹرینڈز ان کمرشل ڈسپیوٹس، جو اب اسٹوڈنٹ جو فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ ان سے کافی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اگر جس سے وہ آپ کسی بھی لیگل ڈائریکٹری پہ جائیں، آپ دیکھیں ٹاپ 10 لا فرمز ان دیٹ ایریا اور آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں، آپ کو بہت زیادہ مٹیریل مل جائے گا. اور یہ اب چیزیں بہت زیادہ آسان ہو گئی ہیں پہلے کی نسبت. جب ہم نے شروع کیا تھا تب کافی ڈھونڈنا پڑتا تھا، اصل میں جا کے لائبریری میں بیٹھنا پڑتا تھا، لیکن اب یہ چیزیں کافی ایزیلی ایکسیسیبل ہو گئی ہیں. That's very nice. Samar, thank you so much for sparing your valuable time. I know you're extremely busy. اور آپ نے اسپیشلی اپنے چیمبر میں سے ٹائم نکالا ہمیں جوائن کیا ہے. آئی ایم شیور کہ ہماری آڈینس نے آپ سے بڑا بڑا سیکھا ہوگا اور ویل بی شیئرنگ یور کانٹیکٹ. انشاءاللہ اگر آپ کو پاکستانی کبھی بھی انگیج کریں یا کانٹیکٹ کریں تو آئی ایم شیور یو ول بی ویری کائنڈ ٹورڈز دیم ان ہیلپنگ دیم ڈیولپنگ دیئر expertise in this area. Samar, thank you once again. بہت شکریہ. Thank you very much, Haris.